بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مطمئن کیسے تھا؟ تمام تر پریشانیوں کے باوجود جو مطمئن نظر آئے، جس کے چہرے پہ اضطراب نہ ہو، جس کے اعمال میں بے ہنگمی نہ ہو، جس کے گفتار میں سلاست بھی ہو، بلاغت بھی ہو، فصاحت بھی ہو، جو اتنی مشکلات کے باوجود جب بولتا ہو تو ایسا بولتا ہو کہ اللہ نے اسے لسان صدق علی قرار دیا، جو قیامت تک ایسا پیغام چھوڑ کر گیا ہو کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی کامیاب اصول زندگی کے کامیاب اصولوں کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی کی زندگی پہ غور کرنا ہوگا، جیسے علی کہتے ہیں۔ پریشانیوں اور مشکلات اور الجھنیں اور کیا اور کیسی الجھنیں اگر ان پر بات ہو تو سیرت امیر المومنین اور خاص طور پر مولا علی کی 24 سالہ وہ زندگی جو نبی کی رحلت کے بعد سے آپ کے اعلانے اور مقام خلافت تک کا دورانیہ ہے، اور پھر مولا کے 4 سال اور 4 مہینے اور کچھ دن کا دورانیہ ہے، یہ مجموعی طور پر تقریباً 29 اور 30 سال کا جو دورانیہ ہے، اور اس میں بھی نہج البلاغہ ہمیں 30 سالوں میں نہیں ملی ہے، صرف 4 سالوں میں ملی ہے۔ یعنی کہ اگر مولا نے 30 سال تک ایسے ہی بولا ہوتا جیسے 4 سال بولا ہے تو پھر نہج البلاغہ جیسی 10 چیزیں ہمارے پاس اور ہوتی ہیں۔ وہ تو علی قصداً خاموشی اختیار رکھتے تھے، بعض اوقات تو اصرار شدید ہوتا تھا تب مولا کچھ فرماتے تھے، اور بعض اوقات بہت کچھ خواہش کی جاتی تھی تب جا کر کچھ چند جملے فرما دیا کرتے تھے۔ تب ہمیں اتنا کچھ نصیب ہوا علی کی زندگی سے، جس کی زندگی میں مسلسل پریشانیاں رہی ہوں، اور ایسی پریشانیاں جو کسی اور سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہوں، جو حافظان قرآن ہوں، جو دائم الوضو ہوں اور دائم الصیام ہوں، جو نماز شب کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہوں اور وہ علی کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہوں، اور پھر بھی علی حق پر ہو اور مارے جانے والا جہنم میں جا رہا ہو، یہ کیسے سمجھیں گے جب تک کہ علی بن ابی طالب کی زندگی کے کامیاب اصولوں پر اثر دے رہا ہے؟ یعنی میری مراد نہروان کے لوگ، جن کے بارے میں تو سب کو اتفاق ہے نا اس بات پر کہ وہ خوارج تھے، جنہوں نے مولا کے خلاف بھی اور پھر اور اسلامی تاریخ کے اندر آنے والی شخصیات کے خلاف بھی بات کی۔ میری مراد بہت روشن ہے کہ یہ کتنا مشکل دور علی بن ابی طالب کا، مگر ایسا مشکل دور، اچھا ایک صاحب کہنے لگے جو خود مشکلوں میں تھے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، علی کے لیے وہ مشکل تھی ہی نہیں بلکہ قرب الہی کا ذریعہ تھا۔ علی نے انہیں مشکل کب جانا جو ہم کہیں وہ علی مشکل میں تھے۔ مولا نے کبھی اپنی ان مسائل کو یہ نہیں کہا کہ میں مشکل میں ہوں، بلکہ علی بن ابی طالب نے تو ان مشکلات کے کمال کو کہا فزت ورب الکعبہ۔ جب وہ مشکلات کمال پر پہنچی تو علی نے کہا کہ آج علی کامیاب ہو گئے۔ تو کامیاب ترین شخصیت جینا کیسے ہے؟ الجھنیں، پریشانیاں، مسائل، مشکلات۔ جی ایک صاحب کے پاس، ایک پیر صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضور میرے گھٹنے میں درد رہتا ہے، ذرا دعا دم کر دیجئے۔ انہوں نے دعا دم کر دی۔ ابھی وہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا میرے سر میں بھی درد رہتا ہے۔ ابھی وہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا میری کمر میں بھی درد رہتا ہے۔ ابھی کچھ دعائیں اپنے اوپر ہی دم کروانا میں لگے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ یاد آیا کہ بیگم صاحبہ کو بھی پریشانی ہے، اور معلوم ہوا کہ پریشانیوں پہ پریشانیاں۔ تو پیر صاحب نے کہا بھائی یہ دنیا ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، آرام سے تو جنت میں رہیں گے۔ تو جو جگہ ہے ہی پریشانیوں کی، جہاں مصائب ہی مصائب اور مشکلات ہی مشکلات ہوں، ایسی جگہ پر اگر سب سے زیادہ کوئی مسائل میں مبتلا وجود تھا تو وہ مولا علی کا وجود، مگر چہرے پہ اطمینان ایسا کہ جب بولتے ہیں تو فصاحت و بلاغت کے ذریعہ بہنے لگتے ہیں۔ لہٰذا کیسے جینا ہے یہ علی بتائیں گے، اور کیسے دنیا سے جانا ہے یہ حسین بتائیں گے۔
دنیا سے جانے کا انداز جیسا کربلا والے دے کر گئے. لہذا قرآن مجید جو میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، ان سے پہلے والی آیت بھی اسی سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر بڑی حسین انداز سے پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہیں. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں تو ارشاد ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بے تحقیق، بالضرور، بالتاکید ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ جگہ، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ حیات دنیاوی، یہ آزمائشوں کی جگہ ہے. یہاں کوئی بھی آزمائشوں سے بچ کے نہیں رہے گا. یہاں بالضرور، بالتاکید، حتماً ہم تمہیں آزمائیں گے ان 5 چیزوں کے ذریعے سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ان 5 چیزوں میں سے کسی کو اور کسی کو مبتلا کر کے آزمائیں گے. یعنی ممکن ہے اسی مجمع میں کوئی ہو جو کسی ایک آزمائش کا شکار ہو، تو کوئی کسی اور دوسری، ان 5 میں سے کسی اور دوسری کا شکار ہو. بشیء من الخوف، خوف کی کیفیت طاری ہوگی. انسان خوف میں، مجھے عامیانہ زبان میں جملہ کہنے دیجئے، اول فول بکنے لگتا ہے. خوف کی کیفیت میں اول فول اس کی زبان سے نکلتا ہے، الٹا سیدھا نکلتا ہے اس کی زبان سے. ڈوبے ہوئے ہیں، کن مشکلات کا شکار ہیں، ایسے میں آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس لیے کہ ایک پانی اوپر سے بھی برس رہا ہے، آسمان سے بھی برس رہا ہے، سیلاب کی صورت میں بھی آ رہا ہے، گھر گر رہے ہیں، جانور بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچوں کے جنازے کیچڑ سے اور دلدل سے نکل رہے ہیں. ایسی کیفیت میں یہ خوف کی کیفیت کہ اب میرا نمبر ہے، اب میں اس مشکل میں آ جاؤں گا. ایسی کیفیت میں انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ بہت مشکل ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوکا انسان تو قتل کر ڈالتا ہے، بھوکا انسان تو ظلم کر بیٹھتا ہے. جتنے بھی معاشرے میں جرائم ہو رہے ہیں، ان میں 70% جرائم کے پیچھے بھوک ہے. یہ جتنے معاشرے کے اندر فساد ہیں، ان میں 70% کے پیچھے بھوک ہے. بھوک بہت بڑا مجرم بنا دیتی ہے. لہٰذا نبی مکرم دعا فرماتے ہیں کبھی اس موضوع پہ علیحدہ سے بات ہو، خاص طور پر رزق اور روزی اور روٹی کے اوپر بات ہو. سرکار دو جہاں فرماتے ہیں اللہم بارکنا فی الخبز، یا اللہ ہمیں روٹی میں برکت عطا فرما. لأننا لا دین لمن لا خبز لہ، جس کے پاس روٹی ہی محفوظ نہیں ہے، اس کا دین بھی محفوظ نہیں ہے. یہ سرکار کا جملہ ہے. جس کی روٹیاں محفوظ نہیں ہیں، جن کے کھانے کے لیے یہ نہیں پتا کہ اب دوبارہ جو کھانے کا وقت آئے گا اس میں میرے پاس آٹا گھر میں ہے یا نہیں ہے. ابھی ایک وقت کھانا کھایا ہے تو دوسرے وقت کی بھوک سے پہلے ٹینشن شروع. بھوک تو بعد میں لگے گی دماغ پہ اس کا کہ روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، اب جو دوسرا وقت آنے والا ہے. یہ جو ہے نا بھوک، یہ بہت آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جو اس آزمائش میں نہیں گزرے، شاید ہم جیسے بعض لوگ، ہمیں نہیں پتا کہ بھوک کیا ہے. نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مال لوٹے گا، مال چھنے گا، مال ضائع ہوگا، اس سے ہم آزمائیں گے. اچھا آزمائیں گے تو کیا کریں کہ ہم پاس ہو جائیں؟ کیا کریں کہ ہمارے نمبر جو ہے وہ پاس ہونے والے 33 نمبر تو کم سے کم مل جائیں؟ کیا کریں؟ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے آزماؤں گا. پیپر تمہارا میں اوپن بک ٹیسٹ کا اعلان ہو رہا ہے. کتاب کھول کر دے رہا ہوں، اس میں سے حل کر کے بتاؤ. پہلے سے بتا رہا ہوں پیپر میں کیا آئے گا. تمہارے سامنے کتاب رکھ کے دے رہا ہوں، اس میں سے دیکھ کے پرچہ اپنا حل کرو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. جان جانے کا خوف لگے گا، اب میں مرا. وَالثَّمَرَاتِ، اولاد آنکھوں کے سامنے پریشانی میں اور موت و زندگی کی کشمکش میں نظر آ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب جب یہ 5 طرح کی آزمائشیں، میں نے عرض کیا احادیث کہتی ہیں، تفسیر قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کہتی ہے کہ یہ سب کو اللہ اس طرح سے نہیں آزماتا. کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو فلاں تو کسی کو فلاں مشکل میں مبتلا کرے گا، تاکہ کیا کریں وہ صبر کر کے دکھائیں. پیپر کیسے حل ہوگا؟ 33 نمبر کیسے ملیں گے؟ کیا کریں کہ 33 نمبر مل جائیں؟ وہ ہے صبر ہے 33 نمبر، پاسنگ نمبر آپ کو ملیں گے. وبشر الصابرین، بشارت دے دیں، اعلان کر دیں کامیاب وہ ہے جو صابر ہے، جو ان 5 میں سے کسی میں 1 میں یا 5 میں مبتلا ہونے کے بعد اول فول نہ بولے،
نظریے سے ہاتھ نہ اٹھائے، عقیدے سے ہاتھ نہ اٹھائے، دروازہ چھوڑ کے نہ جائے، اپنے مولا سے ہاتھ نہ اٹھائے، اپنے مالک سے باغی نہ ہو جائے، وہ اس دروازے پہ جمع رہے، ڈٹا رہے، رکا رہے۔ بشر الصابرین، اے میرے حبیب انہیں بشارت دے دیں جو ان 5 مرحلوں سے گزرے مگر انہیں کوئی پریشانی نہ ہو رہی ہو۔ کون ہے وہ؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ۔ اب صابر کسے کہتے ہیں؟ اللہ خود تعریف کر رہا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن پر مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے۔ یہ ہے پاس ہونے کا نتیجہ۔ پاس کیسے ہوں گے؟ یہ نتیجہ ہے، ایسا کہیں گے، ایسا کریں گے تو گویا پاس ہوں گے۔ اس کے بعد والی آیت اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلواتیں بھی ہیں، ان کے اوپر رحمتیں بھی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے کی 4 آیتیں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں جن میں آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ان سے پہلے کی جو 4 آیتیں ہیں اس میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ میں اللہ کو، ہم اللہ کو، آپ اور ہم اللہ کو کیا یاد کریں گے؟ ذکر الہی کی قسمیں، کم سے کم سستی آسان جو قسم ہے نا، جس میں کچھ نہیں لگتا، جس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، وہ ہے ذکر لسانی۔ زبان سے تو اللہ اکبر بول دو، زبان سے تو الحمدللہ بول دو، یہ کم سے کم ذکر الہی ہے۔ اور پھر جب ذاکر پورا وجود بن جائے، یعنی ہم جیسے لوگوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے ذاکر امام حسین، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ یہ جو زبان سے ذکر کرنے والے ہیں نا، یہ بہت آسان اور سستا اور بہت ہی سہل کام ہے۔ یہ جب صرف زبان سے کسی کا ذکر کرے تو یہ ذکر لسانی ہے، مگر ذکر قلبی، ذکر جواہری، ذکر وجودی، پورا وجود ذاکر بن جائے، پھر اسے کہنا نہیں پڑے گا حسین، اس کا وجود پکار کے بتا رہا ہوگا یہ حسینی ہے۔ وہ جہاں سے گزر رہا ہوگا پتہ چل جائے گا یہ حسینی جا رہا ہے، اس کا پورا وجود اہل بیت سے جڑا ہوا ہوگا۔ یہاں اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو۔ اچھا یہاں جمع کا صیغہ ہے، مل کر کرو، اجتماعی بات، نماز جماعت کی بات ہو رہی ہے، مجلس عزا کی بات ہو رہی ہے، جلوس کی بات ہو رہی ہے، اکیلے اکیلے نہیں کرنا، اوروں کو بھی بلاؤ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر، میرے لیے شکر ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، اور میرے منکر نہ بنو، میرے مخالف نہ بنو۔ یہ آیت یہاں سے شروع ہو کر پھر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ پاکستان کی مدد فرمائے، کشمیر کے مسائل کو آسان فرمائے، بلندتر صلوات پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہ جو نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ جو صبر یعنی روزہ رکھتے ہیں، یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، صبر یعنی روزہ نہیں ہے صبر، ظاہر ہے سامنے ہوتا ہے، کھاتے نہیں ہے، صبری تو ہے۔ نماز اور روزے کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد والی آیت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احیاء ولكن لا تشعرون، خبردار بولو نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہوں، انہیں نہ بولو، نہ کہو، نہ بولو انہیں مردہ نہ بولو، بلکہ وہ زندہ ہیں،
تمہیں نہیں پتا کہ کیسے زندہ ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ جیسے چھوٹے بچے کو آپ بڑوں کی باتیں بتائیں نا، اسے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ماں کے شکم میں بچے کو دنیا کے بارے میں بتائیں، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہاں والے کو آپ قبر اور برزخ کے بارے میں بتائیں، اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر انہیں سمجھ میں آئے گی جو علی کو مانتے ہیں۔ کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جو تمہیں قبر کے بارے میں بتا رہا ہوں، برزخ کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ سب مجھے مصطفیٰ سرکار نے بتایا ہے، اور مجھے اگر 70 مرتبہ دنیا میں لا کر اٹھا کر دوبارہ بھیجا جائے تو اس بات پر اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا مجھے نبی پہ یقین ہے۔ محمد والے محمد اس سے پہلے والی آیت، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پھر اس آیت کا آغاز ہوا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دیکھیے یہ 7 آیتیں ہیں جو ایک ساتھ موجود ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر۔ اس میں پروردگار عالم نے برداشت رکھنے والوں کو، حوصلے والوں کو، ہمت والوں کو بڑے ہی سجا کر اور سنوار کر اور اعزازات کے ساتھ اور احترام کے ساتھ یاد کیا ہے۔ بڑا آدمی کون ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ فٹوں سے اور انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جائے گا کہ بڑا آدمی کون ہے۔ برداشت کس میں کتنی ہے، تحمل مزاجی کس میں کتنی ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ جب کبھی غصے کی کیفیت میں تمہیں کچھ کہلوایا جا رہا ہو یا دل کہہ رہا ہو کہ کچھ کہہ دو، غصے میں کچھ کہنے کا دل کر رہا ہو، تو بس ایک لمحے کے لیے سکوت اختیار کر لو، تمہاری زبان پر حکمت جاری ہوگی۔ وہ جو پہلا غصے کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے نا، اس سے اپنے آپ کو صبر سے نکال دو، غصہ نہ کرو، غصے میں بات نہ کرو، تو پھر ایک بہترین حکمت زبان پر جاری ہوگی۔ یہ جو برداشت کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ وقتی طور پر اپنے اوپر لے لیتے ہیں اس ماحول کو، یہ اس پورے ماحول کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور ماحول کو محفوظ رکھتے ہیں، حالات کو محفوظ رکھتے ہیں اور خود پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بشریت میں آزمائشوں پر پورا اترنے والی شخصیات کی فہرست تو بہت طویل ہے، مگر ان تمام شخصیات میں 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں سب سے آگے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک حسین علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچے تو صحیح کہ جس کے ہاں منت مرادوں سے اولاد ہوئی ہو، میرے محاورے میں یہ، ہماری تعبیر میں یہ، جی ضعیف عمری میں، بڑھاپے میں جنہیں، کبر سنی میں جنہیں بیٹا ملا ہو اور اسے پال کر جب 18 سال کا کر لیا ہو، بعض کا کہنا 11 سال کے تھے، بعض کا کہنا 14 سال کے تھے جب چھری چلائی ہے حضرت ابراہیم نے، جی بعض کا کہنا 18 سال کے تھے جب چھری چلائی ہے حضرت ابراہیم نے۔ اس وقت میں بہت بڑی آزمائش، پتہ ہے کہ بت توڑوں گا تو آگ میں جلا دیا جاؤں گا، مگر اطمینان ہے چہرے پر۔ گفتگو تو دیکھیں کیسی کر رہے ہیں۔ اسی نے توڑا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، وہ بت کیسے توڑے گا؟ باقاعدہ مناظرہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، مگر اطمینان چہرے کے اوپر، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میں آزمائش دے رہا ہوں، یہ وقت گزر جائے گا، اس کے بعد ایک اور وقت آنے والا ہے جو زیادہ لذیذ زمانہ ہے، زیادہ میٹھا زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم بندگی کی راہ میں سب سے بڑے بندے ثابت ہوئے، لہذا اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ سلام علی ابراہیم، سلام و ابراہیم پر جس نے سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کیا، مگر ہم نے ابراہیم کی آزمائش کو ایک اور بڑی آزمائش پر مؤخر کر دیا ہے۔ بھائی جس کا کام ہے وہی پورا کرے نا، کام حضرت ابراہیم کا تھا وہی پورا کریں، مگر حضرت ابراہیم کے کام کو حسین پورا کریں گے، اس لیے کہ ابراہیم کی اولاد ہے۔ یہ جو امام حسین وارث انبیاء ہیں، ابھی زیارت وارثہ شب جمعہ تو سبھی پڑھتے ہیں، یہ جو امام حسین وارث انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم مال چھوڑ کر جائیں تو وارث ہونا ہے، یا حضرت ابراہیم کوئی کام چھوڑ کر جائے تب بھی پورا کرنے والے کو وارث کہا جائے گا؟ وارث اسے کہا جائے گا جو اپنے آباء و اجداد کے کام کو بھی مکمل کرتا ہو۔ امام حسین نے اپنے آباء و اجداد کے کام کو بھی مکمل کیا ہے، لہذا کہا وفدیناہ بذبح عظیم۔ میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، میں نے ایک جملہ کہا کہ کوئی ایک آزمائش کا سامنا کرتا ہے تو کوئی دوسری اور کوئی تیسری کا، صرف حسین ہے جنہوں نے 5 آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جی اس آیت سے لیجئے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس آیت پر ذرا رک جائیے، کیا ذکر کیا ہے حسین نے اللہ کا؟ کیا اللہ حسین کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ جو ہر زبان پہ حسین حسین ہو رہا ہے، یہ جو امام حسین کا ذکر، کوئی ایک نماز بتائیے جس کے بعد آپ زیارت امام حسین نہ پڑھتے ہو؟ ہر نماز کے بعد سلام حسین پہ ہوگا۔ بلکہ میں نے حضرت آیت اللہ مراشی نجفی کے پیچھے نماز پڑھی میں، وہ اقامت کہنے سے پہلے امام حسین کو سلام کرتے تھے، یعنی جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو اقامت سے پہلے کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ان کے اس عمل کو جنہوں نے مسلسل دیکھا، ان میں سے ایک نے پوچھا کہ استاد آپ اقامت، اذان اور اقامت سے پہلے حسین پہ سلام بھیجتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں اس لیے حسین کو سلام کرتا ہوں کہ یہ توفیق جو ہمیں نماز کی ہو رہی ہے وہ حسین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیسا ذکر کیا ہے اللہ کا امام حسین نے؟ کوئی ایک سال بھر کے اعمال میں کوئی ایک عمل بتائیے جس میں زیارت امام حسین نہ ہو۔ نماز پنجگانہ میں، نماز عیدین میں، 27 رجب کے اعمال ہوں، 15 شعبان کے اعمال ہوں، 15 رمضان کے اعمال ہوں، 23 شب قدر کے اعمال ہوں، ہر عمل کے اندر حسین کے بغیر وہ عمل کمال پر جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ عمل کمال پر پہنچتا ہے جب امام حسین کو سلام کیا جاتا ہے۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ امام حسین نے ایسا ذکر کیا ہے۔ میرے سنی بھائی بھی مجلس میں ہے، میرے علم میں ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حج پر حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا، جہاں حسین اپنا قافلہ روکتے تھے میں بھی اپنے خیمے کچھ فاصلے پہ لگا دیتا تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں اپنے خیمے میں تھا کہ میرے غلام نے آ کر مجھے بتایا کہ مالک اٹھو اپنے بستر سے، حسین نے خیمے سے مصلی اٹھا کر صحرا کے اندر بچھایا ہے، اور حسین تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ فاصلے پہ میں قریب جا کے بیٹھ گیا تاکہ سنوں حسین پڑھ کے آ رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ حسین مناجات کر رہے ہیں، اور مناجات میں جب حسین نے سجدے میں سر رکھ کر یہ تسبیح پڑھی نا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو حسین کے ساتھ ساتھ صحرا کے کنکر اور پتھر بھی یہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا یہ ذکر جو ہر جگہ امام حسین کا ہو رہا ہے یہ اللہ کروا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، اور پھر اس شخصیت کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں مر جائے تو اسے مردہ نہ کہو۔ تو میں نہیں پتا وہ کیسا زندہ ہے، کیسا زندہ ہے۔ میں ایک جملہ امام سے عقیدت کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے۔ ایسی زندگی انتم لا تشعرون بل احیاء، یہ زندہ ہے، تمہیں کیا پتا کہ حسین کیسے زندہ ہے؟ آج جس کی قبر لوگوں کو حیات بانٹ رہی ہو، آج جس کا مزار لوگوں کو زندگی دے رہا ہو، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اربعین کرنے کے لیے پہنچے ہوئے کربلا میں، ہر شخص جسے دیکھے وہ عاشق نظر آتا ہے، تو خود کو قبر پر گرا دیا اور آوازیں دیتے رہے، حسین تمہارے نانا کا نوکر آیا ہے، تمہارے بابا کا نوکر آیا ہے۔ اپنے ادب اور احترام کا اظہار کرنے لگے کہ اچانک عطیہ سے مڑ کے کہا عطیہ دور جا کے بیٹھ جاؤ، عطیہ اپنے غلام سے کہا دور جا کے بیٹھ جاؤ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اکیلے بیٹھے ہیں قبر امام حسین پہ، ان کا غلام عطیہ کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین جابر سے بات کر رہے ہیں، اور یہ انداز تھا کہ کچھ کہتے تھے پھر خاموش ہو جاتے تھے جیسے جواب آ رہا ہو، کہ اچانک کچھ ہی دیر بعد اچانک ہڑبڑا کے اٹھے، چونک کر اٹھے اور آوازیں دینے لگے عطیہ مجھے سہارا دو۔ کہتا ہے کہ میں دوڑتا آیا، میں نے اپنے مالک کو سہارا دیا، میں نے پوچھا مالک کیا بات ہے؟ کہا ذرا اس جانب سے دیکھو کوئی آ تو نہیں رہا۔ اجرکم اللہ۔ عطیہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کے دیکھا تو مجھے کالے علم آتے نظر آئے، میں نے کہا مالک آنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، کوئی قافلہ ہے جو آ رہا ہے اور کالے علم ہے جو اس میں نظر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے میرے عزیزوں نے، میرے بھائیوں نے، بانیان مجلس نے کہا کہ آج
کچھ اگر 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج شب اربعین ہے, رونے کی رات ہے. جب جناب زینب نے دیکھا نا کہ محملیں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں, امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آئیے محملوں میں بیٹھیے. شام سے رہائی ہو رہی ہے زینب کی, علی کی بیٹی شام فتح کر کے آ رہی ہے, یزید کو یزید کے محل میں گاڑ کر آ رہی ہیں. تو جناب زینب نے دیکھا کہ عماریوں پر رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں, تو امام سجاد سے فرمایا زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی, زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا. زین العابدین یہ جو رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں نا, یہ رنگ برنگے جو کپڑے لگے ہوئے ہیں انہیں تبدیل کرواؤ, کالے کپڑے لگواؤ, تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ لیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. عطیہ نے کہا مالک کالے علم آ رہے ہیں. کہا عطیہ مجھے سہارا دو اور دور لے جا کے مجھے بٹھا دو, مجھے دور لے جا کے بٹھا دو. عطیہ کہتا ہے میں نے اپنے مالک کو سہارا لیا اور دور لے جا کے بٹھا دیا. ہم نے دور سے دیکھا کہ محملیں آئیں, محملوں سے بیویاں اترنے لگیں اور سب قبر حسین کے گرد جمع ہونے لگے. بعد میں معلوم ہوا زینب آئی ہے. گویا ایسا لگا جیسے قبر حسین سے آواز آئی عطیہ میری بہن آ رہی ہے, میرے بچے آ رہے ہیں, جابر میری قبر چھوڑ کے چلے جاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی. تھوڑا سہارا اور دیجئے, ایک منزل اور آگے آئیے. جناب زینب نے جب امام حسین کی قبر دیکھی نا تو اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا. اونٹ بیٹھے تو زینب اترے, کھڑے اونٹ سے زینب گری اور قبر امام حسین پر خود کو پہنچایا. میں نے بزرگ علماء سے یہ جملے سنے, وہ بیان کرتے ہیں کہ قبر پہ جا کے پہلے تو سلام کیا اور پھر ایک جملہ کہا حسین تمہاری بہن شرمندہ ہے, تمہاری امانت کو شام میں کھو کر آ گئی, تم نے میرے حوالے اپنے بچے کیے تھے, میں تمہاری سکینہ کو شام میں چھوڑائی ہوں. میری بیوی نے کربلا میں 3 دن قیام کیا, حسین مولا کی عزاداری کی اور اس کے بعد امام سجاد سے فرمایا زین العابدین اب مدینے جائیں گے. جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا مدینے جائیں گے. قافلہ تیار ہوا, مدینہ قریب آنے لگا. آپ میں سے بہت سارے لوگ وطن سے دور جاتے ہیں, کسی بھی غرض سے جب واپس آتے ہیں نا تو ہمارے 2 احساسات ہوتے ہیں. ایک تو جب وطن آ جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں آ گئے, لیکن زینب جب مدینے میں آئی ہیں تو آنسو بڑھ رہے ہیں, خوشی نہیں ہو رہی, بلکہ مدینے کی دیواروں کو دیکھ کر کہا اے نانا کے مدینے مجھے قبول نہ کرنا, اس لیے کہ جب گئی تھی تو گھر بھرا ہوا تھا, اب جب لوٹی ہو تو گودیں اجڑی ہوئی ہیں, کوئی ہمارے ساتھ جانے والا واپس نہیں آیا. دوسرے جذبات ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز و قارب کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں, ہدیے لے کر آتے ہیں, اماں کے لیے لے چلتے ہیں, بھائی کے لیے یہ لے چلتے ہیں, جی بچوں کے لیے فلاں کے لیے یہ لے چلو. ہم اپنے عزیزوں کے لیے گفٹ تحفے لے کر آتے ہیں. جناب زینب بھی کچھ تحفے لائی ہیں. فرمایا مجھے نانا کے مزار پر لے جاؤ, اور نانا کے مزار پہ جا کر کہا نانا میں تمہارے لیے کچھ تحفے لے کر آئی. اور قبر رسول کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, گٹھڑی میں سے خون بھرا کرتا نکالا جو حسین ابن علی کا کرتا تھا, نبی کی قبر پر پھیلا دیا. قبر رسول ہلنے لگی, آواز دی نانا اگر یہاں اور لوگ نہ ہوتے تو میں اپنے بازوؤں کے نیل دکھاتی, کوئی ہمیں
ہمیں پتھر مارتا تھا، کوئی ہمیں نیزہ مارتا تھا، کوئی اشارے